السلام علیکم، میں ہوں مہد بٹی اور آج میں موجود ہوں لاہور ہائی کورٹ میں، جہاں پر عمران ریاض بازیابی کیس کی سماعت ہونی ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں وکلا کی طرف اور ان سے پیش رفت جانتے ہیں۔ کیا تھا کہ سسٹر ایجنسیز کے لوگ انوالو ہیں، تو آئی جی صاحب نے اسی چیز کو آج فردرنس میں ایک اور سٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ یہ افغانستان کی کچھ سمیں جو ہیں وہ جیو فینسنگ میں سامنے آئی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سسٹر ایجنسیز کی طرف آئی جی صاحب بار بار نشاندہی کر رہے ہیں، اب وہ اپنے ماضی کے جو عدالت میں لیے گئے موقف ہیں اس کو مزید تقویت دینے کے لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ اور میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ جو عدالت کے سامنے پروسیڈنگ میں ایک پروونشل پولیس کا موسٹ سینئر آفیسر جو آئی جی ہے، اگر وہ ایسی باتیں کرے تو اب اس کو سنجیدگی سے جو سا ہے وہ لینے کا وقت ہے کہ آپ اس پہ اب جو ہمارے ریاستی و دفاعی ادارے ہیں جس کو آئی جی صاحب نے چارج شیٹ کر کے فردر ایویڈنس بھی دے دی ہے، کیونکہ جن لوگوں کو جو سا ہے وہ ریاستی اور دفاعی اداروں کا عام حالات میں پتہ ہو، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ایسٹرن بارڈر اور ویسٹرن بارڈر جو ہے انہی کی سمیں جو ہے وہ روٹین میں کسی طرح اگر آپریشن جو ہے وہ ان کی شمولیت ہو تو وہ استعمال کی جاتی ہے۔ بہر کیف میں آپ کو بار بار اطمینان دلا چکا ہوں، ہماری اپنی کچھ انڈیپینڈنٹ جو سورسز ہیں، ہم براہ راست پوری کوشش کرتے ہیں کہ ایسی کوئی چیز پبلک ڈومین میں نہ لے کے آئی جائے۔ ہم نے پچھلے دنوں دیکھا کہ انٹرنیشنل جرنلسٹ ہیں اور بڑے کریڈیبل قسم کے جرنلسٹ ہیں، انہوں نے بہت تھریٹننگ قسم کی، بڑی سیریس قسم کی جو نیوز ہے وہ عمران ریاض کی صحت یا اس کی جو اس کا جنرل سٹیٹس ہے، اس کی زندگی موت کا، اس کے بارے میں بڑی سنجیدہ قسم کی خبریں دی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ہم جتنی کوشش کر کے، جہاں تک ہمارے کوشش کر کے وسائل ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے ہم بار بار جو ہے وہ مختلف ذرائع سے تصدیق کرتے ہیں اور ہمیں اطمینان جو سا ہے وہ بخش خبریں یا اطلاعات دی جاتی ہیں کہ عمران اللہ کا شکر ہے وہ خیریت سے ہے۔ یہ ایک سنجیدہ نوعیت کا مسئلہ بتایا جاتا ہے اور یہ پاکستان میں ایک ایسا سینئر اینکر پرسن یا کریڈیبل جرنلسٹ زندہ نہیں ہے۔ پاکستان کے تمام صحافی بہت باخبر ہیں، بہت ان کے جو سا ہیں وہ ڈیٹیل قسم کے اور بڑے اسٹرانگ قسم کے ریسورسز ہیں۔ کسی ایک نے جو انٹرنیشنل عالمی اداروں کی طرف سے جو صحافتی ادارے ہیں ان کی جو نیوز ہے اس کی کوئی کنفرمیشن جو ہے وہ انڈیپینڈنٹلی نہیں کی۔ اس کی وجہ میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو سینئر جرنلسٹ ہیں یا جو موسٹ کریڈیبل اینکر پرسن ہیں جو پاکستان میں جن کی 50، 60 اور 70 سال بھی عمریں ہیں، ان کے بھی انڈیپینڈنٹ ذرائع، ان سے بھی ہماری بہت مرتبہ بات ہوئی ہے، ان کے انڈیپینڈنٹ ذرائع بھی یہ کنفرم ریپیٹڈلی کر چکے ہیں کہ عمران انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جو سا ہے نہ صرف زندہ ہے بلکہ روح بصحت بھی انشاءاللہ ہے اور خیریت سے ہے۔ اور بتایا یہ جاتا ہے ہمیں انتہائی سینئر صحافتی ذرائع اور مختلف ذرائع کی طرف سے کہ یہ چونکہ عمران کا مسئلہ کچھ باقی کیسز سے زیادہ پیچیدہ نظر آتا ہے جہاں پہ بھی وہ مسئلہ ہے، اور یہ اب جیٹ بلیک سے گرے میں آ گیا اور گرے سے وائٹ کی طرف چل پڑا ہوا ہے۔ اور جیسا کہ آپ نے رات کو دیکھا کہ اسی طرح کا سملر کیس میں سمیع ابراہیم صاحب کو بھی کڈنیپ کیا گیا اور تمام پاکستان کے ریاستی اداروں نے آ کے کہا کہ جی ہمارے پاس ان کی کسٹڈی نہیں ہے۔ پھر اسلام آباد پولیس نے کہا کہ جی ہمارے پاس تو وہ جگہ بھی ٹریک نہیں ہوئی جہاں سے وہ کڈنیپ ہوئے ہیں، کوئی کیمراز نہیں تھے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ بڑے اطمینان سے، بڑے سکون سے 6 دن گزرنے کے بعد سمیع ابراہیم صاحب بھی اپنے گھر میں واپس آ گئے ہیں۔ تو the facts and the circumstances and the scenario it is all speaking for itself۔ لیکن جو اب آئی جی پنجاب صاحب نے پہلی بات کہی کہ جی ہماری سسٹر ایجنسیز کے لوگوں نے معاونت کی، پھر یہ بات کہی کہ جی وہ جو ایک شخص تھا جس نے عمران ریاض خان کے گھر میں ریڈ کیا، اور وہ ریڈ کرنے والا شخص اور جو جیل کے باہر سے پک اپ کرنے والا شخص جو عدالت کے سامنے ویڈیوز چلی ہیں جس کو آئی جی پنجاب صاحب بار بار نشاندہی کر کے کہتے ہیں کہ یہ سسٹر ایجنسیز کے لوگ ہیں، اور بعد ازاں جو سا ہے وہ اس طرح کے حقائق مزید سامنے لے کے آنا کہ جیو فینسنگ کے تھرو ایک افغانستان کے نمبر ٹریک ہوئے ہیں نا، تو دس از آل اسپیکنگ فار اٹ سیلف۔ اس میں اب مزید گہرائی میں یا مزید وضاحت میں جائے بغیر بھی جو ہے وہ عقل مند لوگوں کے لیے کافی اشارے ہیں۔ ہم بار بار اپیل جو سا وہ کرتے آئے ہیں، اور پاکستان میں چونکہ آپ نے دیکھا کہ لاہور ہائی کورٹ نے ایک واضح آرڈر کیا کہ پاکستان کی ٹیریٹوریل کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن میں جتنے ادارے ہیں، چاہے وہ دفاعی و ریاستی ادارے ہیں، چاہے وہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، چاہے وہ ایف آئی اے ہے، چاہے وہ پولیس ہے، جن کے پاس جو وسائل ہیں پاکستان کی جغرافیائی حدود میں، وہ تمام وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے، چاہے وہ انٹیلیجنس ریسورسز ہیں، چاہے وہ ٹیکنالوجیکل ریسورسز ہیں، چاہے وہ ہیومن ریسورسز ہیں، یا چاہے وہ فائنینشیل ریسورسز ہیں، ان تمام کو یوٹیلائز کرتے ہوئے ہم لازمی طور پر عدالت کے حکم کے جو سا ہے وہ مد نظر رکھتے ہوئے آپ سے عدالت کے حکم پر عمل درآمد اور احترام چاہتے ہیں۔ برائے مہربانی
عمران ریاض خان کو اب بازیاب کر دیا جائے. یہ ذاتی طور پر سوچتا ہوں جب آئی جی صاحب نے خود لازمی طور پر چارج شیٹ کر دیا پاکستان کے ریاستی اور دفاعی اداروں کو, تو اب آئی جی صاحب عدالت میں کھڑے ہو کے آپ کو کیا جو سا اقرار جرم کر لیں. اقرار جرم واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ ان کی پولیس موجود ہے, واضح طور پر ان کو ایویڈنس دکھائی گئی, واضح طور پر ان کی مس ریپرزنٹیشنز, مس اسٹیٹمنٹس اور مس کوٹیشن آف ایونٹس, فیکٹس اینڈ سرکمسٹانسز ریپیٹڈلی ہائی لائٹ ہوئے. جو بیان دیتے ہیں آگے سے وہ کوئی نئی چیز ہم لے آتے ہیں, وہ پکڑا جاتا ہے. پھر وہ جو بیان دیتے ہیں ہم کوئی ایسی چیز پیش کرتے ہیں جس سے واضح طور پر تضاد آتا ہے. تو ان سب باتوں کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آئی جی صاحب کیا جو ہے وہ آپ کے سامنے جواز پیش کرے, سوائے اس کے کہ جی وہ ہمارے پاس نہیں ہے, جی وہ ہم کوشش کر رہے ہیں, جی ہم وہ جیو فینسنگ میں یہ کر لیا, جی وہ افغانستان کے نمبر نکلا. یہ سارے ہیلے بہانے ہیں. ہم اپنے آرمی چیف سے جو ہے پاکستان کے آرمی چیف جو ہیں وہ ایک بڑے آنریبل قسم کے آدمی ہیں, ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ آرمی چیف جو ہیں وہ قانون کی بالادستی اور آئین کی بالادستی پر یقین رکھتے ہیں, یہ اپنا رول پلے کریں. عدالت کے لاہور ہائی کورٹ کے آنریبل جج کا آرڈر ہے اور وہ تمام ایجنسیوں کی حد تک ہے, اور آرڈر ویلڈ ہے, ریٹن ہے, اوپن ایکسپریسو ہے اور پبلک کے لیے جو ہے پبلک ڈومین میں آ چکا ہوا ہے, جس میں تمام اداروں کو کہا ہے. تو میں آرمی چیف سے, ہمارے ڈی جی آئی سے, ڈی جی آئی ایس آئی سے, ڈی جی آئی بی سے, ڈی جی ایم آئی سے, ملٹری انٹیلیجنس سے, ہمارے ڈی جی ملٹری آپریشن سے, ڈی جی آئی ایس پی آر سے, ہمارے ڈی جی ایف آئی اے سے, ہمارے جتنی پولیس کے جو ادارے ہیں یا اسپیشل برانچ کے جتنے ہیڈ ہیں, اور باقی پاکستان میں اگر کوئی ایجنسی ہے, تمام سے اپیل کرتا ہوں کہ برائے مہربانی عدالت کے حکم پر ہی عمل درآمد کرواتے ہوئے اپنے تمام وسائل کو بروئے کار لائیں. عدالت کے حکم پر عمل درآمد کرنے کے لیے ہمارے جو آنریبل آرمی چیف ہیں حافظ سید آصف منیر شاہ صاحب, ان سے میری گزارش ہے, ہمارے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم سے گزارش ہے, یقین کریں آپ اتنے با اختیار لوگ ہیں, آپ نے تو اللہ کے علاوہ اور آئینوں اور قانون کے علاوہ کسی کو جواب نہیں دینا. برائے مہربانی اپنا انتہائی مؤثر کردار ادا کریں, اور یقین کریں جب پوری نیت سے کردار ادا ہوگا تو یہ گھنٹوں میں نہیں, دنوں میں نہیں, یہ منٹوں میں جو ہے ہمارا مسئلہ حل ہوگا. یہ تو بتائیے گا کیا ریاست پاکستان اتنی کمزور ہو چکی ہے اور اتنی غیر محفوظ ہے کہ ایک دوسرے ملک کے لوگ جو ہیں وہ عمران ریاض کی اس کڈنیپ میں جو ہے وہ ملوث دکھائی دے رہے ہیں, اور ہو ہی نہیں سکتا. یہ عدالت کے سامنے جو ہے بڑی کوئی بونڈے بازی کی ہے, اور آپ اس کو ایک درست تناظر میں جو سا وہ دیکھیں, یہ قطعی طور پر بھی جو ہے وہ عدالت میں یہ تاثر کبھی نہیں جو سا ہے وہ میری رائے میں عدالت میں آئی جی صاحب نے دیا کہ یہ افغانستان کے لوگ ملوث ہیں. انہوں نے افغانستان کی سموں اور موبائل نمبرز کو جو سا ریفر کیا, جس سے واضح طور پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کی انڈیکیشن جو ان کا پریویس سٹینس ہے, جو آئی جی صاحب نے عدالت کے سامنے جو سا موقف ویڈیو چلنے کے بعد لیا کہ عمران ریاض خان کے گھر جن لوگوں نے ریڈ کی, اور اس کا جو مرکزی کردار ہے, جو پولیس کو رائٹ اور لیفٹ جو سا بگا رہا ہے, جو انسٹرکشنز دے رہا ہے, جو افراتفری میں جو سا گھومتا نظر آ رہا ہے, جس نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے, عدالت میں آئی جی صاحب کا ایک ریکارڈڈ بیان ہے, اور آپ سب نے اس کو میسولی رپورٹ کیا, اور آج بھی وہ جو سا اس بیان سے مکرتے نہیں ہیں, بھاگتے نہیں ہیں, بیکاز وہ پبلک ڈومین میں ہے اور عدالت کے سامنے آ چکا ہوا ہے کہ جی سسٹر ایجنسی کے لوگ ہیں. آپ وہ جو افغانستان کی سمیں ہیں اس کو اپنے ماضی کے بیانات کو, اپنی لمیٹیشنز کو سامنے رکھتے ہوئے آئی جی صاحب نے صرف ایک آپ کو کورابوریٹنگ مٹیریل اور دیا ہے. تو آئی جی صاحب جو چارج شیٹ کر رہے ہیں ریاستی دفاعی اداروں کو, اس میں انہوں نے چارج شیٹ میں ایک اور ایویڈنس جو سا وہ ایڈ کر دیا. جو لوگ پاکستان میں حساسیت کو جانتے ہیں اور اس طرح کے نظام کو جانتے ہیں, جنہوں نے کتابیں پڑھی ہیں, جنہوں نے آرٹیکل پڑھے ہیں, جن کے پاس یہ علم اور ہے, ان کو پتہ ہے کہ عام حالات میں اس طرح کے جب آپریشن کنڈکٹ کیے جاتے ہیں تو اسی طرح کی سموں کا سہارا جو سا وہ لیا جاتا ہے. عدالت میں کیا پروسیڈنگ ہوئی اور سول سوسائٹی میں اس معاملے میں کیا کرنا ہے؟ یہ ایک بڑی بات یہ ہے کہ اور سول سوسائٹی ہمیشہ جہاں بھی بنیادی انسانیت کی خلاف ورزی ہوتی ہے, چاہے وہ ریاست کی طرف سے ہو, ریاستی اداروں کی طرف سے ہو, یا یونین کی طرف سے ہو, ہم اس خلاف آواز اٹھاتے ہیں. آج یہ عدالت کو بتایا کہ ہم اکثر رات سے انسانی بنیادی کے لیے کام کر رہے ہیں, اور میں نے ایک موقع پہ آ کر کہا اسے میں بہت کہتا ہوں, جب ہم باہر جاتے ہیں لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ عمران ریاض کا کس کے پاس ہے, اور آپ ان کو میں نے کہا کہ جو ریاستی ادارے ہیں ان کا کیا کام ہے, اگر سب کام ہم نے کرنا ہے تو یہ کہا کہ نہیں کرنا. پھر میں نے ایک حوالہ دیا, میں نے کہا جب مقبول صاحب کو مس کر دیا تھا اتفاق لے گئے تھے, تو جسٹس مائی لارڈ علی نیلم صاحبہ نے آئی جی صاحب کو جو دیا کھڑے ہیں ان کو حکم دیا تھا کہ اگر کل ان کو برآمد نہ کیا گیا, ریکور نہ کیا گیا, تو پھر آپ اس یونیفارم میں گھر نہیں جائیں. میں نے یہ کہا. پھر میں نے ایک اور کہا کہ جناب یہ آئین کا جو آرٹیکل 4 ہے, یہ آئی جی صاحب کو یہ کہیے کہ یہ پارٹی سے کام, انہوں نے تو تھوڑا سا کوئی اپنا ایڈیولوجی سے کام لیا اور کچھ شکایت کیا, ان کا نہیں, اس کو چھوڑیں, آپ کی رسپانسبلٹی ہے. اور اگر یہ لوگ جو عمران ریاض صاحب کے لیے آئے ہیں یا ان کی پٹیشنر ہیں, ان کے لیے کھڑے ہیں, آواز اٹھا رہے ہیں, کیا ان کا یہ بھی حق نہیں بنتا کہ وہ یہ کہہ سکیں کہ آپ کیا کام کر رہے ہیں, آپ کی کیا کارروائی ہے؟ تو اس نے وہ آئین کا آرٹیکل 4 پڑھا. پھر میں نے کہا یہ پرٹیکولر جو چیز لکھا ہوا لفظ لکھا ہوا ہے, باڈی لبرٹی
जाना मार, ये रियासत की जिम्मेदारी प्रोटेक्ट करना। हाँ, अगर वो किसी ड्यू प्रोसेस लॉ में किसी FIR में नामजद नहीं है तो अगर अफगानिस्तान के नंबर की बात हो रही है, ये वो तो कहानी सिम नहीं समझ भाई आ सिम रही। मुझे UK की सिम से फोन आता है, जहाँ लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब इसका मतलब थोड़ी है कि वो करने वाला बंदा UK में बैठा हुआ है। ये सिमें तो इस्तेमाल होती रहती हैं। कहीं से जो क्रिमिनल लोग होते हैं वो मुख्तलिफ ममालिक की सिमें साउथ अफ्रीका की सिमें ले आते हैं, किसी किस्म या ये और सिस्टम बना लेते हैं। तो ये एक सिर्फ ब्लेम है। आप बात कर रहे थे सरकारी वकील बार बार रोक रहे थे और आपको बोलने से जो है वो रोकने की मैं हैरान हूँ कि जो सरकारी वकील होता है वो नुमाइंदा होता है अपना रियासत का, वो बल्कि कोर्ट को असिस्ट करता है, किसी को लाने में तो काम होता है, वो बल्कि रोक रजेगी ये नहीं है। हम कोई गैर बदल का बात नहीं कर रहे थे। जब हमने IG को कोर्ट की परमिशन के साथ आइन की किताब पढ़ने के लिए दी, तो जो आइन 1973 का आइन है जिसकी पहले चैप्टर 28 चैप्टर मेरे बुनियादी इंसान किसी भी शख्स बुनियादी इंसानी हकूक़ से तलब रखते हैं, क्या उस चीज़ को कोर्ट के सामने किसी जिम्मेदार शख्स को कहा या कि पढ़ो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। हमने तो कोर्ट को कहा है कि IG की एक शहरी की रिकवरी में या उसकी जान माल की तहफ़्फ़ुज़ करने में आइन उसको क्या हकूक़ देता है और प्रोटेक्शन के लिए आपको क्या हकूक़ देता है। तो कहा गया, इसलिए कहा कि जनाब ये एक इमरान रियाज के साथ नहीं हो रहा, बल्कि हर वो शहरी जो किसी सियासी जमात से तल्लुक़ रखता है, जो जियो फेंसिंग में आ गया आजकल उसके साथ जो कुछ हो रहा है तो मारा पीटा जा रहा है, तो मेरी बॉडी को भी वो ड्यू प्रोसेस लॉ के अलावा टच नहीं कर सकते। तो इसलिए बताया गया कि आप तो अरेस्ट तो बड़ी दूर की बात है, किसी की लिबर्टी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, और जहाँ किया जा रहा है एक उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ बताया गया। फिर ये भी बताया कि हमने इनके राइट्स के लिए क्या काम किया है। जब यौम शोहदा पुलिस का पहली तौर मनाया गया सिविल सेक्रेटरी ने पूरे पाकिस्तान में पहले एक इवेंट करके किया, फिर जहाँ ब्लास्ट हुए पुलिस के जो लोग दूसरे लोग शहीद हुए, हम उनके साथ खड़े हुए।